ہم کون ہیں؟ ہمارے متعلق ملک شام اور اس کے باغات سے پوچھو، عراق اور اس کے نخلستانوں سے پوچھو، مصر اور اس کے وادیوں سے پوچھو، الجزائر اور اس کے جنگلات سے پوچھو، افریقہ کے ریگستان اور ایران کی سبز ازاروں سے پوچھو۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اس دور میں عدل کیا جب دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں علم پلایا جب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم نے اس دور میں لوگوں کو مساوات کا درس دیا جب لوگ شاہوں کو پوچھتے تھے۔ ہم نے ایمان سے دلوں کو، علم سے عقلوں کو اور آزادی سے غلاموں کو معمور کر دیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کوفہ، بصرہ اور بغداد بنایا۔ ہم نے اسپین اور شام، عراق اور مصر کو تہذیب سکھائی۔ ہم نے نظامیہ، قرطبہ اور ازہر جیسی یونیورسٹیاں بنائی۔ ہم نے جامع اموی اور صخرہ جیسی عبادت گاہیں، سامرا، زہرا اور حمرا جیسے محلات بنائے۔ ہم نے اہل دنیا کو تعلیم دی۔ ہم استاد ہیں اور باقی تمام قوم شاگرد۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری قوت ایمان سے ہے، ہماری عزت دین سے ہے، ہمارا توکل رب پر ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، ہمارے امام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا امیر المؤمنین ہمارا خادم ہے، ہمارا کمزور حقدار طاقتور ہے اور ہمارا طاقتور غریبوں کا معاون ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور اسلام کی روح سے سب برابر ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے سوا کئی انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم ہوئی۔ ہمارے علاوہ کوئی معاشرہ عمدہ اخلاق اور اثار پر قائم ہوا۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے بعد کسی خطے عرضی میں فلاسفوں اور ریفارمروں کے خوابہائی امن امان شرمندہ تعبیر ہوئی۔ وہ دن کتنا اثار آفرین تھا جس دن خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی مسلمان پانی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لے گیا تو اسے دوسرے زخمی مسلمان کے کراہنے اور پانی طلب کرنے کی آواز سنائی دی، تو اس نے بغیر گھونٹ بری پیالہ اپنے بھائی کی طرف بیچ دیا اور خود پیاسا شہید ہوا۔ جب ایک مسلمان عورت کا باپ، بیٹا اور خاوند جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس نے جگر پاش پاش کر دینے والی خبر پر صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر ملی تو کہنے لگی آپ ساری مصیبتیں آسان ہو گئی۔ جس دن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم خطبہ میں اپنا کوئی آرڈیننس نافذ کر رہا تھا تو ایک عورت نے کلمہ حق کہہ کر اسے واپس لینے کو کہا، تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لے لیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا تھا، اور جب ہم بدن اور روح، مادی اور معنوی طور پر پاکیزہ تھے، جب ہم صرف اللہ کے لیے چلتے تھے، روکتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جب ہم نے اپنی خواہشات پامال کی اور اپنے آپ کو قرآن کی تعبیر کیا تو ہم انسانیت کا جوہر بنے، اور ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جسے دانا اور صالحین ناممکن خیال کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم وہ نہیں جو زبان کے بنا پر قومیت کے قائل ہو، ہم وہ بھی نہیں جو نسل کی بنا پر قومیت کی بنیاد استوار کرے۔ ہر قوم میں اچھے اور برے، عادل اور ظالم موجود ہوتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان تو سراپا خیر ہیں۔ ہمارا رکن ہر وہ انسان ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، خواہ کوئی ہو، کہیں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تقوی کی سلک میں پروئی ہوئی ہے اگرچہ خون جدا جدا ہے۔ ہم عقیدہ کی وجہ سے اکٹھے ہیں اگرچہ زبان جدا جدا ہے۔ ہم کعبہ کی وجہ سے ہم قبلہ ہونے پر ایک ہیں اگرچہ ملک جدا جدا ہے۔ کیا ہم ہر روز 5 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر سال عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اسلام ایک جامع قومیت ہے؟ اس کا مرکز حجاز ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے۔ وہ زمین ہماری ہی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور میناروں سے اذان آتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو فتح و کامرانی اور جہاں بانی ہمارا مقدر بن جائے۔